نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله ومولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. حمد و صلات کے بعد ہم سارے اللہ کے گھر میں نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں. اللہ کریم ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. ہمیں دونوں جہانوں کی عزتیں سعادتیں نصیب فرمائے. سورہ نجم کی 2 آیات بینات پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی. ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى کہ میرا محبوب جب کلام کرتا ہے تو یہ اپنی طرف سے نہیں ہے الا وحی یوحی، میں رب اپنے محبوب پہ وہی نازل کرتا ہوں پھر میرا محبوب بولتا ہے. یعنی رسول اللہ اپنی خیر سے نہیں بولتے، جب بھی بولتے ہیں اللہ کے حکم پہ بولتے ہیں. بے شمار آپ کے فرمودات ہیں. محتاط اندازے کے مطابق 360 حدیث کی کتابیں ہیں. ان میں ایک کتاب میں ہزاروں حدیث موجود ہیں، اللہ کے نبی کے فرمودات موجود ہیں. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ان تاری حدیث کا جو نچوڑ جو فرمودات ہیں وہ 4 حدیث کے اندر بیان کیا. اور میں حضور نبی کریم کے لکھوکھا فرمودات ہیں، ان سب کا جو نچوڑ ہے وہ 4 فرمودات کے اندر موجود ہے. ان میں جو پہلا نمبر ہے مسلم اور بخاری کے اندر، بلکہ امام بخاری نے اس حدیث سے آغاز کیا اپنی صحیح کا، اپنی کتاب کا، بخاری شریف کا آغاز کیا. وہ کون سی حدیث ہے؟ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار تمہاری نیت پہ ہے. اسلام کے اندر نیت کا بڑا کردار ہے. اسلام کے اندر بنیادی حیثیت نیت کو حاصل ہے. انسان جو ہے اس کی نیت اچھی ہے، اخلاص ہے، اس سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو معافی موجود ہے. اگر نیت درست نہیں ہے تو وہ نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، حج کرتا رہے، زکوٰۃ دیتا رہے، اعمال صالحہ کرتا بھی رہے، اس کے اعمال صالحہ اسے برباد کر دیں گے. نیت کا بڑا کردار ہے. اگر نیت درست نہیں ہے تو اعمال فائدہ نہیں دیتے. اسی پر حدیث پاک اللہ اکبر امام مسلم علیہ رحمہ نے اس حدیث کو نقل کیا کہ اعمال کے اندر نیت کا کتنا کردار ہے، نیت کتنی درست رکھنا ضروری ہے. اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نے سرکار سے سنا، آپ نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شخص کو لایا جائے گا اور وہ شخص شہید ہوگا.
رب ذوالجلال اس سے پوچھے گا کہ بتا تو دنیا میں رہا، دنیا کے اندر تجھے میری نعمتیں ملی یا نہیں؟ وہ کہے گا باری تعالیٰ ملی۔ اور تو نے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ تیری راہ میں نکلا اور جام شہادت نوش کیا، اپنی جان تیرے راستے پہ پیش کی۔ رب ذوالجلال فرمائے گا نہیں، تو نے بہادر اور شہید کلوانے کے لیے یہ کام کیا، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اور فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ دوسرا شخص آئے گا، وہ سخی ہوگا، سخاوت کے دریا بہانے والا۔ رب ذوالجلال پوچھے گا بتا تجھ پہ میری نعمتیں تجھے دنیا میں ملی؟ وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ بے شمار نعمتیں تھیں، اور تو نے کیا کیا؟ کہے گا باری تعالیٰ تیرے راستے پہ سخاوت کے دریا بہا دیے، تیری نعمتوں کو میں لوگوں میں تقسیم کرتا رہا، میں نے بڑا کچھ کیا۔ رب ذوالجلال فرمائے گا تو کاذب ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تیرا یہ مقصد نہیں تھا، تیرا مقصد تھا دنیا میں لوگ مجھے سخی کہیں، میری سخاوت کے ڈنکے بچے، تو نے اس لیے کیا۔ فرشتوں کو حکم ملے گا اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ تیسرا، قاری صاحب کو لایا جائے گا، ایک قاری آئے گا، حافظ قرآن جو ساری زندگی قرآن پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، سیکھتا رہا، سکھاتا رہا۔ حکم ہوگا بتا تجھے نعمتیں ملی یا نہیں ملی؟ یہ سرکار بیان کر رہے ہیں، اللہ کے محبوب بیان کر رہے ہیں۔ اور اس کرے گا بڑی نعمتیں، تو نے کیا کیا؟ باری تعالیٰ ساری زندگی میں نے قرآن پڑھنے اور پڑھانے پہ لگا دی، میں نے دین کا درس دیا، میں نے تیرے محبوب کے فرمودات لوگوں کو سنائے۔ رب ذوالجلال فرمائے گا تو کاذب ہے، جھوٹا ہے، تو نے یہ کیا، تو نے اس لیے کیا کہ لوگ مجھے علامہ صاحب کہیں، قاری صاحب کہیں، یہ کہیں، اتنا پروٹوکول دیں مجھے، میرے لیے تو کچھ نہیں تھا۔ حکم ہوگا فرشتوں کو اس کو بھی منہ کے بل لٹھا کر جہنم کے اندر پھینک دو۔ اب یہ تینوں عمل، قرآن پڑھنا پڑھانا، سخاوت کرنا، شہادت، یہ تینوں عمل اب کتنے بڑے ہیں، لیکن جب نیت بدلی یہی اعمال جہنم کا ذریعہ بن گئے، یہی اعمال بندے کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے گئے۔ اس لیے میرے کریم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، لوگوں اپنی نیتوں کو درست کرو۔ تمہاری نیت دیکھ کر تمہارے نامہ اعمال، تمہارے اعمال صالحہ کا جو اجر قائم کیا جاتا ہے، جو تمہیں اس پہ صلہ دیا جاتا ہے، وہ تمہاری نیت کو دیکھ کے دیا جاتا ہے۔ اگر نیت تھی دنیا میں رہ کر حاجی کھلوانے کی، سخی کھلوانے کی، عالم دین، علامہ فہامہ کہنے کی، حضرات گرامی پھر نیت تو وہ نہ ہوئی نا جو اللہ کے لیے کام تھا۔ سبحان اللہ۔ مومن اور منافق کے اندر توجہ سے بات سنیے گا، مومن اور منافق کا عمل برابر ہوتا ہے۔ مومن بھی نماز پڑھتا ہے، منافق بھی نماز پڑھتا ہے، عمل دونوں کا برابر ہے، لیکن فرق سارا نیت کا ہے۔ نیت بتاتی ہے کہ وہ کر تو سامنے ہمارے نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، اعمال صالحہ کر رہا ہے۔ جب نیت بدلتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا نے فرمایا تمہارے اعمال سے تمہاری نیت بہتر ہے۔ عمل تھوڑا بھی ہو اجر اس پہ ڈھیر دے دیا جاتا ہے، نیت درست ہو۔ اگر نیت درست نہیں، پہاڑوں جتنی نیکیاں بھی بربادی کا سبب ہو جاتی ہے۔ اب یہ نمازی بھی، یہ ایک شہید ہے، اللہ فرما رہا ہے چل جہنم کے اندر، ایک سخی ہے جہنم بھیجا جا رہا ہے، ایک قاری قرآن ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے والا ہے، اللہ فرماتا ہے تو کاذب ہے، تیری نیت نہیں تھی درست، جہنم میں چلا جا۔ اور اس کے الٹ نیت درست ہونا، کام غلطی ہو بھی جائے میرا رب معافی عطا فرما دیتا ہے، نیت درست ہو جائے،
اگر غلطی ہے بھی نا، ہو بھی گئی ہے، نیت درست تھی، علم نہیں تھا، بھلے کیا مقصد بھلا تھا کہ بھلا ہو جائے بندے کا، تو اللہ اس گناہ پہ معافی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بات بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام آپ نے بیان فرمائی، اور یہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا ایک شخص تھا، اس نے نا جب زندگی کا آخری وقت آیا، اب نیت کی درستگی اور نیت کے جو غلطی ہے، توجہ سے سنیے گا اس بات کو۔ سرکار فرماتے ہیں ایک شخص آخری زندگی کے آخری سانسیں گن رہا ہے، بالکل آخری لمحات ہیں، اس نے اپنی اولاد کو وصیت کی، کہا جب میں مر جاؤں نا تو میرے جسم کو جلا دیا جائے، گوشت جل جائے، ہڈیاں جب بالکل جل جائیں اور ہڈیوں کو لے کر پیس لینا، جب ہوا تیز چلے تو اس کو دریا کے اندر بہا دینا۔ وہ بندہ مر گیا، گھر والوں نے اسی طرح کیا، جب ہڈیاں پیس کر دریا میں بہا دی گئی، رب ذوالجلال نے اس بندے کے ذرات کو، جو حیو بھی ہے، یا حیو یا قیوم کی عظمت کا مالک ہے، رب ذوالجلال نے ان ہڈیوں کو، ان ایک ایک ذرے کو اکٹھا کیا۔ کرنے کے بعد رب ذوالجلال نے پوچھا بتا تو نے یہ کیوں کیا؟ اپنا جسم کہا میرا مرنے کے بعد مجھے جلا دینا، میری ہڈیوں کو پیس کر دریا کی نظر کر دینا، یہ کیوں اتنا مشکل میں پڑا؟ اس نے عرض کیا باری تعالیٰ مجھے تجھ سے ڈر آتا ہے، کام غلط تھا جو اس نے وصیت کی، میرا جسم جلا دینا، ہڈیوں کو پیس کر دریا کی نظر کر دینا، کام غلط تھا، اس کا غلطی پہ تھا، لیکن رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کیا باری تعالیٰ مجھے ڈر آتا تھا تجھ سے، میں ڈر گیا، میں کیسے پیش ہوں گا؟ رب ذوالجلال نے فرمایا جا، ہم نے تجھے اس ڈرنے پہ تجھے معافی عطا فرما دی ہے، تیری بخشش کر دی۔ اب نیت کا تعین ہو گیا، اس کی پہلوں کی کام اچھے تھے لیکن نیت درست نہیں تھی، اعمال بھی بہت بڑے تھے، قرآن پڑھنا اور پڑھانا، شہادت کا درجہ، اس کے بعد سخاوت، سخی ہونا، اعمال بڑے تھے، نیت ٹھیک نہیں تھی۔ رب نے فرمایا انہیں منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم لے جاؤ، اور ادھر کام غلط تھا، نیت درست تھی، اور وہ کام غلطی بھی معاف ہو گئی، اللہ نے اس وجہ سے اس بندے کی مغفرت بھی فرما دی۔ اور وہ شخص کفن چور تھا، صحابہ کہتے سرکار نے فرمایا وہ گناہ کفن چوری کرتا تھا، یعنی نیت کا اتنا درست رکھنا ضروری ہے۔ اگر نیت آج بھی درست ہو جائے نا تو ڈھیر ساری چیزوں سے بندہ بچ جاتا ہے، برے اعمال سے بچ جاتا ہے۔ سرکار نے اس لیے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تم میرے امتیوں نیتوں کو ٹھیک کر لو، یعنی تم نماز بھی پڑھنے آتے ہو تو نیت یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ اچھا ہے۔ آج ہم والدین کی خدمت بھی کرتے ہیں نا، بوڑھے ہو جائیں تو کہتے ہیں خدمت نہ کی تو لوگ کیا کہیں گے، یہ نہیں کہتے کہ اللہ کا حکم ہے وبالوالدین احسانا، کہ اللہ نے حکم دیا ان سے احسان کرو، نیکی کرو، معاشرے میں عزت نہیں رہے گی، معاشرے والے کہیں گے اس کا باپ دھکے لے رہا ہے، یہ کر رہا ہے، لہٰذا جو بھی کام کریں نیت درست ہو، نیت کے اندر اجلا پن ہو۔ اللہ اکبر۔ دوسری حدیث پاک جو امام ابو داود علیہ الرحمہ نے کہا کہ سرکار کی لکھوک حدیث جو ہیں فرمودات ہیں، ان میں سے 4 جو حدیثیں ہیں نا وہ ساری حدیثوں کا نچوڑ ہے۔ دوسری حدیث پاک وہ کون سی ہے؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا فرمان، یہ حدیث پاک امام ترمذی نے بھی نقل کی اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا۔ آپ نے فرمایا کہ بندہ شبہ والی چیزوں کو چھوڑ دے، شک والی چیزوں کو چھوڑ دے،
اور جن پہ یقین ہے ان پہ عمل کرے۔ اب اس حدیث کا مطلب یعنی جن کے اندر شبہ پیدا ہو جائے نا، شک آ جائے، ان کو چھوڑ دے، اور جن کے اندر پتہ ہے یہ اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے، اس پہ عمل کر لے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مباح کام ڈھیر سارے ایسے ہوتے تھے، ہم ان کو ترک کر دیتے اس لیے کہیں گناہ نہ ہو جائے۔ مباح چیزیں ان کو نہیں کرتے تھے کہ کہیں گناہ نہ ہو جائے۔ ہم تو شریعت کے اندر جو جن پہ پک ہے نا، یہ گناہ کے معاملات ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ اسلام نے تو تاجدار کائنات نے شبے والی چیزوں سے ہمیں منع کیا۔ مثال کے طور پہ یہ اسٹیٹ لائف جو ہے نا، بیمہ پالیسی جسے کہتے ہیں، اس میں دو رائے ہیں، کچھ نے کہا ٹھیک ہے، کچھ نے کہا غلط ہے۔ اب شبہ پیدا ہو گیا، اب اسلام کہتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو، تمہارے دین کی خوبصورتی ہے، اس سے دور ہو جاؤ۔ جو یہ ایک وڑاکے سے مسائل پوچھتے ہیں نا، اگر اس طرح کر لیا جائے، وہ کہتا ہے اس طرح کرنے سے سود نہیں بنتا، وہ کرنے سے ہو جاتا ہے۔ اسلام نے ان چیزوں سے منع کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا شبے والی چیزوں سے بچنا تمہارا خوبصورت دین ہے، بچ جاؤ، اور اس میں تمہاری بھلائی ہے، اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ اور جن پہ اسلام نے مہر ثبت کی ہے، ہم ادھر نہیں جاتے۔ آج تک کسی نے پوچھا ہے کہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتا تھا، اب بیٹھ کے پڑھوں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ زکوٰۃ پہلے اتنی دیتا تھا، اب کچھ مال کم ہو گیا ہے، آج تک کسی نے نہیں پوچھا۔ یہ پوچھتے ہیں کہ فلاں اسلامی بینک جو ہے نا، اس میں اتنے پیسے رکھیں، وہ کچھ کاغذات کے ڈال کے، یہ کر کے وہ کر کے، جب یہ وہ آ جاتا ہے نا، وہ مشکوک ہو جاتا ہے، کر کے وہ فائدہ دیتے ہیں، کیا یہ لینا جائز ہے؟ اسلام نے ان چیزوں سے منع کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا شبے والی چیزوں سے بچ جانا، یہ اعلیٰ اسلام ہے۔ صدیق اکبر کا فرمان سن لیا، پھر ہم وہ نیت والا معاملہ آ گیا۔ اسلام جو بیان کرتا ہے، اسلام جو بندوں سے چاہتا ہے، ہم اس طرف جا ہی نہیں رہے۔ علماء نے تو یہاں تک لکھ دیا، حضرت داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کا قول موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو بندے وظائف پوچھتے ہیں، وظائف رزق کے لیے کوئی پوچھ رہا ہے، کوئی اولاد کے لیے پوچھ رہا ہے، کوئی مسئلے کے لیے حل کے لیے وظیفہ پوچھتا ہے، آپ فرماتے ہیں وہ وظیفہ وہ کرتا ہے، وہ اس وظیفے کی عبادت کر رہا ہے، اس وظیفے کے اندر ہو گیا۔ فرمایا اس سے وہ عامل تو بن جائے گا لیکن کامل نہیں بنے گا۔ عامل بنے گا، کامل نہیں بنے گا۔ کامل اس وقت بنے گا جب اس کے مطمع نظر اللہ کی ذات ہوگی، اللہ کا ہر اس کا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے رسول کے تابع ہو جائے گا، پھر وہ اللہ کا خاص بندہ بن جائے گا، اس کو قرب نصیب ہوگا۔ تیسری حدیث پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جامع ترمذی کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اچھا مسلمان تم میں وہ ہے جو فضول کام چھوڑ دے، فضول کام چھوڑ دے۔ اس کا مقصد نہیں وہ کام کرنا، اس کا مقصد تھا اسٹریٹ فارورڈ چلتا سیدھے راستے پہ، لا یعنی کاموں کو چھوڑنا۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں یہ اچھے مسلمان ہونے کی نشانی۔ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ اس بندے نے جہیز میں اپنی بچی کو کتنا سامان دیا ہے، اس نے فلاں بندے کی خدمت کی ہے یا نہیں کی، ہم ویسے ہی الجھے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں، ٹو میں رہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اچھا مسلمان ہے وہ ہے
جو فضول باتوں سے رک جائے، فضول کاموں سے بچ جائے۔ ہم کتنے فضول کاموں میں مصروف ہیں، کتنے لا یعنی کاموں کے اندر ہم محو ہیں۔ ہمارے کاموں میں دنیا زیادہ ہے، دین کم ہے۔ بیٹھے ہوئے ایک خود گناہگار پھر دوسرے کو گناہگار کرتے ہیں۔ موبائل پہ کانوں پہ لگی ہوئی ٹیون دیکھ لیں، ایک آپ لگائی، دوسرا خود تو گناہگار ہے ہی ہیں لیکن دوسرے کو سنا رہے ہیں، اس کا بھی گناہ اپنے کھاتے ڈال رہے ہیں۔ راستے پہ روک کے تبصرہ، فلاں آیا تھا، یہ کدھر گیا تھا، کیوں گیا تھا؟ یار تیرا کام ہے یہ۔ فلاں دکاندار ایسا ہے ویسا ہے، میں نہیں جاتا، یہ طنز نہیں کسی پہ، ویسے مجموعی صورتحال عرض کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، جو سرکار نے فرمایا وہ حق ہے۔ ہم اپنی زندگی کو آسان کرنا چاہتے ہیں نا۔ میری ایک دوست ہیں ڈاکٹر مودت حسین رانا، میں ان سے میڈیسن لیتا ہوں اور وہ انٹرنیشنل لیول کے طبیب ڈاکٹر ہیں۔ ان کے پاس بیٹھا تھا تو وہ کہنے لگے انسان اتنا آسان ہو سکتا ہے کہ اس کو اللہ کا قرب حاصل ہونے میں بڑی جلدی سے اس مقام پہ پہنچ سکتا ہے۔ میں نے پوچھ لیا کیسے؟ وہ کہنے لگا اگر اس فرمان پہ عمل کر لے کہ اپنی زندگی سے لا یعنی کاموں کو چھوڑ دے، یعنی جن کی اسے ضرورت نہیں ہے ویسے ہی اس میں مصروف ہو جاتا ہے۔ کبھی کسی کی ٹینشن، کبھی کسی کی ٹینشن، کبھی کوئی یہ گاڑی اس نے کیوں لے لی، اب اس کی بھی ٹینشن اس کے کھاتے۔ ان لا یعنی کاموں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ سرکار دو عالم کے فرمان سن لے، پہلا چوتھا پھر عرض کروں گا۔ آپ نے فرمایا، امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ لکھوں کا حدیث کا جو ماخذ ہے، جو نچوڑ ہے، وہ 4 حدیثوں میں ہے۔ ان میں پہلی حدیث سرکار نے فرمایا اپنی نیتوں کو درست کر لیں، انما الاعمال بالنیات، تمہاری نیت درست ہو جائے تو ڈھیر سارے کام تمہارے درست ہو جائے۔ دوسرا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ تم شک والی شبہ والی چیزوں سے بچ جاؤ، جن میں شک ہے شبہ ہے ان سے بچ جاؤ۔ اور تیسرا فرمان سرکار نے فرمایا لا یعنی کاموں میں، جو فضول کام ہے، نہ تمہاری تربیت میں ان کا کوئی اثر ہے، نہ تمہاری مالی حوالے سے کوئی اثر ہے ان کے فائدے کے حوالے سے، نہ تمہاری صحت کے حوالے سے کوئی ان کا فائدہ ہے، فرمایا کوئی ضرورت ہی نہیں، فضول کاموں میں الجھے ہوئے ہو، فرمایا ان فضول کاموں سے ہٹ جاؤ۔ یہ 3 فرمودات اللہ کے نبی کے۔ اب زندگی کے اندر اپنے ہر بندہ اپنی زندگی کو سامنے رکھے کہ میں زندگی گزار رہا ہوں، اللہ نے مجھے رزق دیا ہے، زندگی دی ہے، کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، کیا میری نیت درست ہے؟ کیا میں مشکوک چیزوں سے بچتا ہوں یا نہیں؟ کیا میں فضول کاموں میں لگا ہوا ہوں یا نہیں؟ ڈھیر سارا آج ہمارے نوجوان اس الجھن کا شکار ہیں کہ فضولیات کے اندر ڈوب رہے ہیں، بلکہ ڈوب چکے ہیں۔ بے برکتی آ گئی، وقت کے اندر وہ برکت نہیں رہی۔ کیوں؟ وقت کو جب ضائع کرنا کوئی بھی چیز ہے، یہ قدرت کا قانون ہے، جب بھی کسی چیز کی ناقدری کی جاتی ہے یا کسی چیز کے ساتھ 2 نمبری کی جاتی ہے، رب ذوالجلال اس چیز کو واپس لے لیتا ہے، چاہے وہ عزت ہو، چاہے وہ رزق ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے، منصب ہے، رب ذوالجلال اس کو واپس لے لیتا ہے۔ اب نمرود سے بڑا کوئی بادشاہ تھا اپنے دور میں؟ جابر بھی تھا، اپنے آپ کو خدائی کے دعوے تک وہ لے گیا لیکن ختم ہو گیا، فنا ہو گیا۔ قارون اتنا بڑا امیر تھا، دولت تھی، عیاشی پہ خرچ کرتا، 2 نمبری اس دولت سے کرتا، لیکن ختم ہو گیا سلسلہ۔ عزت یہ امانت ہے، اس کو اللہ کے تابع رہ کر دولت کو بھی، عزت کو بھی، رزق کو بھی، صحت کو بھی، عمر کو بھی
جب رب کے تابع رہ کر گزارو گے، اللہ کی عزت کی قسم اتنی برکت آئے گی، تمہیں بہار نصیب ہو جائے گی۔ اگر ان چیزوں کو رب کی نافرمانی میں استعمال کرو گے، چاہے زندگی ہے، چاہے دولت ہے، چاہے تمہاری عزت ہے، چاہے جو بھی معاملہ ہے، کرو گے تو رب ذوالجلال اس دنیا میں نشانہ عبرت بنا دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کے اسوہ اور جو آپ نے فرمایا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ۔